بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے مغربی ممالک میں رہنے والے مسلمان، خصوصاً پاکستانی اور انڈینز، ان کا ایک معاشرتی المیہ بن چکا ہے کہ مغربی ممالک کے قوانین کی وجہ سے نہ تو ان بچوں کو ڈانٹا جا سکتا ہے، نہ بچوں کو مارا جا سکتا ہے، نہ بچوں پہ بے جا سختی کی جا سکتی ہے، اور نہ ہی بچوں پر اپنا مذہب، اپنا دین اور اپنی روایات کو مسلط کیا جا سکتا ہے۔ لیکن جن گھروں میں یہ چیز موجود ہوتی ہے کہ بچے والدین کے زیر اثر، بچے والدین کے کہے سنے اور بن دیکھے پریشر کے زیر اثر نقاب کر رہے ہیں، برقع پہن رہے ہیں، نماز کا اہتمام کروایا جا رہا ہے، تلاوت کا اہتمام کروایا جا رہا ہے، اور ان کی ہر اونچ نیچ پر کڑی نظر رکھی جا رہی ہے، تو پھر جیسے جیسے بچے ہائی اسکول میں پہنچتے ہیں، پاکستان کے مطابق میٹرک لیول کہہ لیں یا کالج یونیورسٹی میں قدم رکھتے ہیں پاکستان کے لیول کے مطابق، پاکستان کی سوچ کے مطابق، تو وہاں پر جو آزادی عملاً دیکھنے کو ملتی ہے پاکستان میں، ادھر جو آزادی وہ سارے معاشرے میں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ پوری دنیا سے آئے ہوئے لوگ، پوری دنیا کے مذاہب کے لوگ نہ تو کپڑے کے پابند ہوتے ہیں، نہ کسی اخلاق کے پابند ہوتے ہیں، نہ کسی نکاح کے پابند ہوتے ہیں، نہ کسی بھی اخلاق و حدود و قیود کی پابندی ان کے ذمے لازم ہوتی ہے، نہ ادھر سکھائی جا رہی ہوتی ہے، نہ گھروں میں اس چیز کا ماحول ہوتا ہے۔ اب یہ بچے گھٹن کے ماحول سے جب وہاں پہنچتے ہیں تو اس کا پہلا اثر یہ پڑتا ہے کہ ان کو وہ چیز اچھی لگنے لگتی ہے، شیطان ان کو مزین کر کے دکھاتا ہے، اور سارے معاملات اور ساری زندگی 14 15 16 سال کی عمر تک ماں باپ نے جو محنت کی ہوتی ہے وہ ریت کی دیوار ثابت ہوتی ہے اور سب چیزیں ملیا میٹ ہو جاتی ہیں۔ اب لڑکے لڑکی کی دوستیاں ہو رہی ہیں، اب اگلے معاملات پارٹیز ہو رہے ہیں، اگلی معاملات ڈانس ہو رہے ہیں، اگلے معاملات ڈیٹس ہو رہی ہیں، اگلے معاملات یہاں تک کہ جیسے ہی بچہ بالغ ہوا اور 18 سال شاید عمر ہے وہاں پہ، اس کے بعد بچی چھوڑ کر گھر چلی جاتی ہے۔ یہ معاملات ایک نہیں، دو نہیں، چار نہیں، سینکڑوں لوگوں کو پیش آ چکے ہیں جو میرے علم میں ہیں۔ ویسے تو اس کی تعداد لاکھوں میں ہوگی، لیکن اس میں ہر ماں اور ہر باپ اس دعا میں، اس جستجو میں، اس کوشش میں، اس تڑپ اور لگن میں ہوتا ہے کہ کاش کوئی طریقہ ہو کہ میری بیٹی غیر مسلم لڑکے کو چھوڑ کر واپس آ جائے، کاش میری بیٹی غیر مسلم کے ساتھ رات گزارنا چھوڑ دے، کاش کہ وہ میرے گھر واپس آ جائے۔ اور جب ماں باپ سمجھاتے ہیں، بتاتے ہیں، کچھ کوشش اور تکو کرتے ہیں، تو وہ صاف کہتے ہیں کہ ہمارے معاملات میں عمل دخل کی آپ کو اجازت نہیں، ورنہ پولیس آئے گی اور آپ کو آئینی اور قانونی ہاتھوں سے نمٹے گی۔ ایک بات اور، یہ ماں باپ بیچارے ابھی تک ان بچوں کو بچہ ہی سمجھ رہے ہوتے ہیں، جبکہ وہ قانونی پوری طاقت حیثیت رکھتے ہیں۔ یہ ڈانٹتے ہیں تو یہاں تک بات پہنچتی ہے، میں نے اپنی کانوں سے سنا کہ عورت رو پڑی، وہ کہنے لگی کہ اس نے کہا کہ یہ کلمہ اور یہ نکاح پرانی اور فرسودہ باتیں ہیں، ان کا آج کی جدید دنیا سے کوئی تعلق نہیں۔ اور وہ بیچاری عورت کے حالات یہ تھے کہ وہ پاکستان سے جادو کے حالات میں ساس کے تنگ ہونے اور سسرال کے ظلم کے ہاتھوں بھاگ کے، لٹ پٹ کے، ہجرت کر کے جسے کہہ لیں، وہاں پہنچی، وہاں پر سیاسی پناہ حاصل کر کے اپنے 3 بچوں کے ساتھ، 2 بیٹیاں اور 1 بیٹے کے ساتھ وہاں پر کام کاج کرنے لگی، اور وہاں کی مستقل سکونت اختیار کر لی، اور بچیوں کو قرآن پاک حفظ کروایا۔ 25 سپارے تینوں نے حفظ کر لیے تھے، اور پردے کا اہتمام، نماز کا اہتمام اور اچھے برے کی تمیز دینے کی اس خاتون نے پوری کوشش کی۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ یہ سب کچھ ڈنڈے کے زور پہ تھا، یہ سب کچھ اپنی پسند ناپسند کے زور پہ تھا، یہ سب کچھ واقعتاً حقیقتاً بچوں کے مستقبل اور آخرت کو محفوظ کرنے کے لیے تھا۔ لیکن کہیں نہ کہیں غلطی تھی، کہیں نہ کہیں سختی تھی، کہیں نہ کہیں بے جا روک ٹوک تھی، کہیں نہ کہیں بے جا جکڑ بندیاں اور پابندیاں تھیں، جس کی وجہ سے جیسے ہی ان لڑکیوں کو وہ کھلا اور سانس
آزادانہ سانس لینے والا ماحول ملا تو وہ عورت پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی کہ جب میں ڈیوٹی پہ تھی اور مجھے فون آیا کہ ہم جا رہے ہیں گھر چھوڑ کے، اگر ملنا ہو تو آخری دفعہ آ سکتے ہو۔ کہتی ہے میں پہنچی ہوں، جا کے دیکھا ہے تو میں نے اسے کہا کہ تم نہ جاؤ، گھر میں رہو۔ جس علاقے میں لندن کے تم رہتی ہو یہ ایسا علاقہ ہے کہ دنیا کے لوگ ترستے ہیں یہاں رہنے کو اور کوشش کرتے ہیں، باوجود کوشش کے لندن کے اچھے اچھے بڑے بڑے لوگ ادھر رہ نہیں پاتے، یہاں کا کرایہ افورڈ نہیں کر پاتے۔ انہوں نے کہا کہ یہاں پر مجھے گھٹن محسوس ہوتی ہے، یہ گھر کاٹنے کو دوڑتا ہے اور میں آپ کی مزید کوئی بات دین اللہ رسول کی سننے کے لیے تیار نہیں ہوں، اس لیے کہ 2 سال مجھے اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ رہتے ہوئے ہو چکے ہیں۔ اب مجھے بتائیے کہ اگر شیطانی اثرات اور ماحول یہ سب کچھ ہو اور ہمارا ارد گرد فحاشی عریانی والا ہو، ہم ان مواقع پر اگر وظائف پڑھیں تو میں نہیں سمجھتا کہ وظائف یہاں کام کریں گے، کیونکہ جہاں ہر طرف ناپاکی، غلاظت، گندگی اور فحاشی عریانی کا ڈیرا بسیرا اور ننگا ناچ ہوگا، اس موقع پر آپ کو اپنا جن مسلط کرنا ہوگا اس بچے پر، بچی پر، اس کے شیطانی اثرات کو ختم کرنا ہوگا، اپنے رویے کو لچکدار بنانا ہوگا، اپنے اخلاق کو بہتر بنانا ہوگا، اپنی سختیوں میں تھوڑی سی ڈھیل پیدا کرنی ہوگی اور بہت ہی پیارے طریقے سے بغیر ان کے منہ لگے ان کو اپنے ساتھ اٹیچ کرنا ہوگا۔ ایک بات۔ دوسری بات جو میں اہم سمجھتا ہوں اور میرے تجربے میں ہے، آپ بھی شاید اس کی 95% تصدیق کریں گے کہ اس طرح کے لوگ روحانی مسائل کا عمومی طور سے شکار ہوتے ہیں۔ ان کا باہر جانا، ان کا باہر بس جانا، ان کا باہر کمانا کھانا ہمارے پاکستان اور ہندوستان کے لوگوں، عزیزوں، رشتہ داروں کو ہضم نہیں ہو رہا ہوتا۔ اب جب بھی ہضم نہیں ہو رہا ہوتا تو وہ لوگ کچھ ایسا کرواتے ہیں جادو اور ایسی چیز مسلط کرواتے ہیں، ایسے شیاطین ادھر بھجواتے ہیں، اور صرف بھجوانا ہی کافی ہوتا ہے، وہاں تو ماحول ہی ایسا ہے کہ ان کے ساتھ بے شمار لوگ، وہ شیاطین خود مسلط ہو جاتے ہیں۔ ان سب کو روکنا، ان سب کو مایوس کرنا، ان سب کے ڈیرے بسیرے کو گھر سے نکالنا اور آئندہ کے لیے روحانی حفاظت کو قائم کرنا ضروری ہے۔ اب ایک اہم بات کہ جی ہم تو آیت الکرسی پڑھتے ہیں، ہم تو فلق ناس صبح شام پڑھتے ہیں، ہم تو فلاں فلاں صورتیں پڑھتے ہیں، اس کی بھی آج حقیقت پتہ لگ جانی چاہیے۔ آپ نے پڑھی آیت الکرسی، آپ کا خیال ہے کہ ایک فرشتہ مقرر ہو گیا جو رات سے صبح تک آپ کے حفاظت کا ذمہ دار ہے، لیکن ادھر آپ نے یہ پڑھی، ادھر سے گانا چل گیا، ادھر سے آپ نے یہ پڑھی، ادھر سے آپ موبائل پر، یوٹیوب پر اور مختلف چیزوں پر، ڈیوائسز پر وہ گندا اور ننگا ناچ دیکھ رہے ہیں کہ جس کو فرشتہ دیکھنا کیا، سننا کیا، دور سے بھی گزرنا گوارا نہیں کرتا۔ تو بتائیے کہ فرشتہ گیا اور شیطان آ گیا۔ اب بتائیے کہ آپ کی حفاظت، آپ کی آیت الکرسی، آپ کا فلق ناس اور اس کے پیچھے مخلوق جو آپ کے خیال میں آ گئی تھی، آپ نے بلا لی تھی، آپ کے ملازم تھے، وہ کہاں گئے؟ کہیں نہیں رہے، وہ جا چکے ہیں۔ تو لہٰذا یہ اہم بات ہے کہ اس وہم وسوسے سے نکلیں کہ میں جب آیت الکرسی پڑھوں گا تو پھر ضرور حفاظت ہوگی۔ میں تو حفاظت کے لیے سب کو بلا رہا ہوں، لیکن میرا ارد گرد اور میری سراؤنڈنگ وہ ہے کہ جو فرشتوں کے کسی بھی صورت میں آنے کے لیے مناسب اور موزوں اور سوٹیبل نہیں ہے۔ ہاں، زحمت کا فرشتہ، عذاب کا فرشتہ اور موت کا فرشتہ تو آ سکتا ہے اور دوسرا کوئی نہیں۔ تو اب کیا کریں ایسا کہ ہم اپنے حالات بدل نہیں سکتے، مغرب چھوڑ نہیں سکتے، واپس آ نہیں سکتے، بچے ہماری بات مان کے پاکستان آنے کے لیے، ہندوستان آنے کے لیے اور کسی نہ کسی درجے میں مشرقی ممالک میں آنے کے لیے تیار نہیں۔ بھائی اب موقع ہے، بلکہ اب نہیں، اس سے بہت پہلے موقع تھا، اور وہ لوگ کہ جو ابھی اس زہر سے متاثر ہوئے ہیں وہ اب بھی اس پر غور کر لیں اور فکر کر لیں اور توجہ کر لیں کہ وہ سب سے پہلے جناتی اور موکلاتی طاقت اور نیٹ ورک میں جڑ جائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب ان کو پڑھیں گے، دم کر کے کھلائیں پلائیں گے تو یہ بچے ان کے کہے سنے میں باقی رہیں گے۔ جب وہ ان کو کھلا پلا کے پیچھے بیک پہ پڑھیں گے، ہماری رہنمائی، گائیڈنس، سپورٹ لیں گے تو یہ بچے غلط طرف نہیں جا پائیں گے۔ جانا چاہیں گے، شیطان کھینچے گا، نفس کھینچے گا، ماحول کھینچے گا، لیکن آپ کے پاس ایک کنڈی ہوگی، ایک تار ہوگی کہ آپ اسے ڈال کے واپس
کھینچ لائیں گے، اور جیسے ہی ان کی عمر شادی کی ہوگی آپ شادی کر کے ان کے فرض سے سبکدوش ہو سکیں گے۔ اگر ایسا نہ ہوا تو پھر میرا بھائی اور میری بہن ہزار قصے اور واقعات تو میرے علم میں ہے روزانہ کے اعتبار سے، آپ جہاں رہتے ہیں آپ کا تو اندازہ ہی نہیں کہ کس کس گلی میں، کس کس گھر میں، کس کس دیوار کے پیچھے یہ کام ہو رہا ہے، اور ماں باپ بیچارے روتے ہیں، سسکتے ہیں، اور اس وقت کو یاد کر کے اپنا دامن اٹھا کے دعائیں کرتے ہیں کہ ہم یہاں کیوں آ گئے۔ لہٰذا اگر آپ کو باہر جانا ہے اور آپ کا خیال ہے کہ آپ جائے بغیر نہیں رہیں گے، آپ کا روزگار وہاں بہتر ہوگا، آپ کا مستقبل وہاں محفوظ ہوگا، تو بچوں کی آخرت اور اپنی آخرت اور عزت محفوظ کرنے کے لیے ہم سے وہ روحانی کورس ضرور کر لیں کہ جس کے بعد آپ کے بچوں کی نکیل، آپ کے بچوں کی باغ دوڑ، آپ کے بچوں کا سسٹم اور ان کی کنٹرول والا ریموٹ آپ کے ہاتھ میں ہو۔ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، سمجھا رہا ہوں، عرض کر رہا ہوں۔ اب وہ ریموٹ کیا ہے؟ وہ ایک پورا کورس ہے جو آپ نے مہینے 2-3 میں کر لیا تو اس میں بچوں کی تسخیر بھی ہوگی، بچوں کی فرما برداری بھی ہوگی، بچوں کا کہنا ماننا بھی ہوگا، بچوں کا پڑھائی کرنا بھی ہوگا، اور جن سے آپ ملیں اور جن سے آپ نہ ملیں یہ بچوں کو آپ بتا سمجھائیں کر قائل اور مائل نہیں بلکہ بائی ہک اینڈ کروک کر سکیں گے۔ جس میرے بھائی کو یہ بات سمجھ میں آ جائے اور وہ یہ سمجھتا ہو کہ یہ بات ٹھیک ہے، وظیفے کر کے میں ناکامی کا منہ دیکھ چکی ہوں، تو وہ عمل ہم سے رابطہ کر کے حاصل کر سکتا ہے۔ یہ عمل صرف اور صرف آپ کو ہدیہ پے کر کے ہی ملے گا، کیونکہ وظائف کی بات یہ ہے کہ وظائف ہم پورے چینل پر دے چکے ہیں اور اس کا بھی وظیفہ دے رہے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو کامیابی نصیب فرمائے۔